بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب و طالبہ، السلام علیکم۔ جماعت چھٹی کے اردو کتاب، تو آج ہم دوسرا ویڈیو کلاس میں تمام چھٹی جماعت کے طالب و طالبوں کو اس ویڈیو کلاس میں ویلکم کرتا ہوں۔ تو آج ہم سبق نمبر دوسرا اور حصہ نمبر دوسرا پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ دھیان سے دیکھیں۔ ہمت مردان مدد خدا کا دوسرا حصہ ہے۔ ان دنوں سے شہر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، البتہ ایک بیٹی تھی جو نہایت حسین اور دانا تھی۔ یعنی ان دنوں کی بات کر رہا ہے کہ شہر میں جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، البتہ ایک بیٹی تھا، وہ بہت نہایت اور خوبصورت اور عقل مند تھی۔ ایک دن لپنگ مویشی لے کر پہاڑ پر گیا تھا۔ مویشی تو ادھر ادھر چرنے لگے اور وہ خود ایک درخت کے چھاؤں میں بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ اتفاق سے شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتے کرتے اس طرف آ نکلی۔ تو لپنگ ایک دن اپنی مویشی کو لے کر پہاڑ میں چلا گیا تھا، تو وہاں پہاڑ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر اس نے بانسری بجانے لگا۔ تو اتفاق سے وہاں شہزادی کے سہیلیوں کے ساتھ وہ سیر و تفریح کرتے کرتے جنگل کی طرف نکلے۔ اس نے بانسری کی آواز سنی۔ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی سریلی آواز میں کسی کو بانسری بجاتے نہیں سنا تھا۔ تو وہ وہاں پوچھا، تو یعنی شہزادی نے ایک بانسری کی آواز سنی، تو وہ پہلی بار ایسی سریلی آواز، ایسی یعنی خوبصورت آواز سے کبھی بانسری بجاتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ کس نے؟ یعنی شہزادی نے۔ وہ اس آواز کی طرف کھینچتی چلی گئی، یہاں تک کہ لپنگ کے سامنے کھڑے ہو گئی۔ شہزادی کو سامنے دیکھ کر لپنگ کے ہاتھ سے بانسری چھوڑ کر نیچے گری۔ تو اس آواز کی طرف آئی کون؟ شہزادی۔ تو شہزادی نے دیکھا تو لپنگ کے سامنے ہی کھڑا ہوا، تو شہزادی سامنے دیکھ کر لپنگ کے ہاتھ سے بانسری چھوڑ کر نیچے گری، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے وہ دیکھ کر کے کیا ہوا؟ یعنی بانسری اپنے ہاتھ سے یعنی چھوڑ گیا۔ وہ مبہوت ہو کر شہزادی کو دیکھنے لگا اور اس نے حیران ہوتے ہوئے شہزادی کو دیکھنے لگا۔ کس نے؟ یعنی لپنگ نے۔ شہزادی مسکرائی اور اس کو دوبارہ بانسری بجانے کی فرمائش کی۔ اب تو لپنگ نے بانسری پر ایسا نغمہ چھڑا کہ شہزادی اور اس کی سکھیان مست و مدہوش ہو گئے۔ تو شہزادی نے پھر سے کہا لپنگ کو کہ اس نے مسکراتے ہوئے یعنی ہنستے ہوئے پھر سے کہا کہ آپ دوبارہ سے پھر سے بانسری بجاؤ۔ تو لپنگ نے ایک ایسے بانسری بجایا، ایسے نغمہ اس نے چھڑکا کہ شہزادی اس کی سکھیان مست و مدہوش ہو گئے۔ جب نغمہ ختم ہوا تو لپنگ کی خوبصورتی، جوانی اور فن کو دیکھ کر شہزادی نے خوش ہو کر اپنی قیمتی انگوٹھی لپنگ کو عطا کی، اور اس نے اس کی آواز کو سن کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، اس کی جوان کو دیکھ کر اور اس کی فن کو دیکھ کر شہزادی نے خوشی ہو کر اپنی قیمتی انگوٹھی یعنی انعام کے طور پر کس کو دیا؟ انعام کے طور پر کس کو دیا؟ یعنی لپنگ کو دے دیا۔ انگوٹھی انعام میں بھی تھی اور شہزادی کی طرف سے محبت کی نشانی بھی، یعنی ایک طرف سے وہ انعام بھی تھا، دوسرا سے وہ محبت کا نشانی بھی تھا۔ ادھر لپنگ بھی شہزادی کو دیکھ کر ایسا بوالا ہو گیا کہ تن و بدن کا ہوش نہ رہا۔ یعنی دوسری طرف سے شہزادی کو دیکھ کر لپنگ نے شہزادی کو دیکھ کر کہ وہ ایسا دیوانہ اور پاگل ہوا۔ کون؟ یعنی کون؟ شہزادی کو دیکھ کر لپنگ۔ ٹھیک۔
اب وہ دن رات شہزادی کے دھیان میں کھویا رہتا اور انگوٹھی سامنے رکھ کر رویا کرتا۔ لیکن ایک غریب کسان اور ایک بادشاہ کا کیا میل ہے؟ ٹھیک، اس نے ہر وقت شہزادی کے اوپر دھیان رکھتے تھے اور اس کی انگوٹھی کو دیکھ کر کبھی روتے کبھی ہنستے تھے، لیکن اس نے یہ سوچتے کہ ایک غریب کسان اور ایک بادشاہ کا کیا ملاپ ہے، یعنی اس کے ساتھ کیا ہمارے ملاپ ہے، یہ سوچا کس نے؟ یعنی لیپنگ نے۔ ٹھیک ایز اے اسٹوڈنٹس، تو ایک بار پھر سے دیکھیں، ایک دن اس شہر پر جو بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں تھا، البتہ ایک بیٹی تھی جو نہایت حسین اور دانا تھی۔ ایک دن لپنگ مویشی لے کر پہاڑ پر گیا تھا۔ مویشی تو ادھر ادھر چرانے لگے اور وہ خود ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ اتفاق سے شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ سیر و تفریح کرتے کرتے اس طرف آ نکلی۔ اس نے بانسری کی آواز سنی۔ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی سریلی آواز میں کسی کو بانسری بجاتے نہیں سنا تھا۔ وہ اس آواز کی طرف کھینچتی چلی گئی، یہاں تک کہ لپنگ کے سامنے کھڑے ہو گئی۔ شہزادی کو سامنے دیکھ کر لپنگ کے ہاتھ سے بانسری چھوٹ کر نیچے گری۔ وہ مبہوت ہو کر شہزادی کو دیکھنے لگا۔ شہزادی مسکرائی اور اس کو دوبارہ بانسری بجانے کی فرمائش کی۔ اب تو لپنگ نے بانسری پر ایسا نامہ چڑھا کہ شہزادی اور اس کی سکھیان مست و مدہوش ہو گئے۔ جب نامہ ختم ہوا تو لپنگ کی خوبصورتی، جوانی اور فن کو دیکھ کر شہزادی نے خوش ہو کر اپنی قیمتی انگوٹھی لپنگ کو عطا کی۔ انگوٹھی انعام بھی تھی اور شہزادی کی طرف سے محبت کی نشانی بھی۔ ادھر لپنگ بھی شہزادی کو دیکھ کر ایسا بوالا ہو گیا کہ تن و بدن کا ہوش نہ رہا۔ اب وہ دن رات شہزادی کے دھیان میں کھویا رہتا اور انگوٹھی سامنے رکھ کر رویا کرتا۔ لیکن ایک غریب کسان اور ایک بادشاہ کا کیا میل ہے؟ ٹھیک عزیز طالبہ، یہاں آپ لوگوں کا آج یہاں میں ٹاپک ختم کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ سبق کنٹینیو رکھوں گا۔ تب تک خدا حافظ، والسلام علیکم۔